نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج سے ہم ایک عنوان شروع کرتے ہیں جو جنات کے نام سے ہیں کہ جنات کے متعلق ہم مسلمانوں کو کیا مذہب رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ان کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر کیا کیا باتیں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جنات کو نہیں مانتے، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جن گھروں کے اندر مسائل ہوا کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ کتنے بڑے شکار کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے آج سے کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ کے جو کامل ولی ہیں، جو بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا موجود ہیں، ان کے جو نظریے جنات کے متعلق ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مشاہدات میں آئے ہوئے ہیں، اور کچھ نظریے ایسے ہیں جو ہمیں مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سب کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ قرآن کریم کی مشہور آیات ہے۔ یہ 27ویں پارے میں سورۃ الذاریات کی آیت ہیں۔ آپ اس میں جا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دنیا کے اندر رہ کر میری بندگی کیا کریں۔ تو یہ آیت، صرف اس آیت کے اندر یہ بات اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان 18,000 مخلوقات میں سے کسی کو بھی اپنے احکامات کا مکلف نہیں بنایا۔ صرف انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہوا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مکلف بنایا ہوا ہے؟ کہ جس طرح سے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے احکامات کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنات کے اندر بھی اپنے احکامات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کو توڑنے پر دنیا کے اندر قدرت رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور اختیار دیا ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا تو کیا، لیکن اس کے اندر میں نے دونوں طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، گناہ کی طاقت بھی رکھی ہوئی ہے اور نیک کاموں کی قوت بھی میں نے اس کو دی ہوئی ہے۔ تو جنات کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انسانوں کی طبیعت کو سمجھیں کہ انسان کی طبیعت کیا ہوا کرتی ہے بعین ہی، جس طرح سے انسان کی طبیعت ہے۔ یعنی انسان کی طبیعت کیا ہے؟ انسانوں کے اندر کافی سارے ایسے انسان ہیں جو مسلمان ہیں، اور کافی سارے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح سے جنات کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پکے ٹھکے مسلمان ہیں، اور بہت سارے ان میں بھی کافر ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں بہت کمزوری دکھلاتے ہیں، سستی دکھلاتے ہیں، اذان سنتے ہیں لیکن نماز کو نہیں جاتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، قرآن کریم گھر میں اندر پڑا ہوا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے جنات کے اندر بھی بعین ہی یہی صورت پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر بھی بہت سارے جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، تلاوت نہیں کرتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، نیکی کے کام نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے جیسے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو سکھ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو اگر کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جنات کے اندر بھی بعین ہی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بسا اوقات جو نیک مسلمان ہوتے ہیں ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو طاقت میں کمزور ہوا کرتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو یوں سمجھو کہ تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، یہ بھی ان سے ثابت ہے۔ جس طرح سے انسانوں سے یہ باتیں صادر ہوا کرتی ہیں، اسی طرح سے جنات سے بھی یہ باتیں صادر ہوا کرتی ہیں۔
یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو یعنی جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ فرض کرو کسی گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اس کو بیماری بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے، جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں، تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانا کرتے ہیں۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو صلاحیتیں ہیں یہ تو جس طرح سے انسانوں کے اندر ہیں اسی طرح یہ صلاحیتیں جنات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ باقی دوسری بات یہ کہ جنات انسان سے کس چیز میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو اس بات کی بھی آپ کو ہم وضاحت سے بیان کر کے بتا دیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طاقت ایسی دی ہوئی ہے، پاور ان کو ایسا دیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جنات کی طرف کہ جنات کیا ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ جہاں انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرماتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ اس کے متعلق ہمیں تفسیر کے اندر ملتی ہے بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نظام بنایا کہ فرشتے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اتحیات میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اور زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جنات کا جو باپ ہے اس کا نام ہے سومیہ۔ سومیہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے سامنے بلا کر فرمایا کہ اے سومیہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو سومیہ نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی طاقت دی جائے کہ ہم تو لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا کون سی مانگی؟ دوسری دعا یہ مانگی کہ ہم جنات میں سے جو بھی ایک دفعہ بوڑھا ہو جائے اس کو دوبارہ زندگی دی جائے، یعنی دوبارہ اس کو بچہ بھی بنا دیا جائے، اس کو جوان بھی بنا دیا جائے، اور اس کو بڑھاپا بھی آئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اور تیسری دعا کون سی مانگی؟ تیسری دعا یہ مانگی کہ ہم زمین کے اندر ہی ہماری تدفین کر دی جائے، یعنی ہم میں سے اگر کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو ہمیں زمین کے اندر دفنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے جب پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے یا تو یہ عرض کی کہ مجھے پہاڑ چاہیے یا جنت چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے جنات کی پیدائش ہوئی، جنات اس طرح سے زمین کے اندر بسر ہونے لگے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے جویبر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے زمین کے اندر زمین کی آبادی کے لیے پیدا فرمایا تھا، تو جو جنات تھے پہلے ذکر بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، تسبیح بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور دعائیں بھی بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ ان کا نظام چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک بادشاہ بنایا ہوا تھا جس کا نام یوسف رکھا تھا۔ تو کہا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں جھگڑے ہوتے گئے، بڑھتے گئے، فتنے فسادات بڑھتے گئے، جھگڑا اس حد تک جا پہنچا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ یوسف کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے فیصلے کے لیے آسمان دنیا سے ابلیس کی کمانڈ میں 4000 فرشتوں کو بھیجا۔ ان کو فرشتے بھی کہا جاتا تھا اور جن بھی کہا جاتا تھا، لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ ان کو جنات
ان کو جنات کے نہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جل یہ بتاتے ہیں کہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے جو 4000 بھیجے تھے وہ جنات ہی ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی کمر میں ان کو بھیجا۔ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے جب زمین والے جنات نے اپنے بادشاہ یوسف کو قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے لیے ان کو بھیجا۔ جب وہ آئے صحیح زمین پر تو ابلیس نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ زمین پر رہنے والے جو جنات تھے ان کو انہوں نے پکڑ لیا، ان کو قید کیا، ان کو پکڑ لیا اور بطور سزا کے ان کو سمندروں کے جزیروں میں ان کو قید کروا دیا۔ اس کے بعد جو ابلیس کے ساتھ آئے ہوئے جنات تھے وہ زمین کے اندر رہنے لگے اور زمین کے اندر وہ اپنی کاشتکاری وغیرہ اور کھیت باڑی وغیرہ یہ کرنے لگے۔ اس طرح سے جنات کا شروع میں یہ پہلا دور ہے جو اس وقت سے چلنا شروع ہوا۔ آگے انہوں نے زندگی کیسے بسر کی پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ان کی تفصیل بتائیں گے۔